اچھا، اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک جو بزنس ہے وہ کس طریقے سے گلوبل ٹریڈ کا حصہ بن سکتا ہے، وہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اگر ہم بزنسز کی پریکٹسز کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ بزنسز بہت سارے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں جن سے وہ آہستہ آہستہ گلوبل ٹریڈ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مثلاً سب سے پہلا جو طریقہ ہے اس کو ایکسپورٹنگ کہا جاتا ہے۔ اب آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو ایکسپورٹ کرنا ہے، ایکسپورٹنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سمپلی آپ وہ آئٹمز یا پروڈکٹس بناتے ہیں جن کی دنیا کے کسی اور ملک کے اندر ڈیمانڈ ہے، اور آپ ان کو جو ہے وہاں پر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سمپلی امپورٹنگ ہے، یعنی صرف بیچنے سے ہی نہیں بنتا، انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدنے سے بھی آپ گلوبل ٹریڈ کا آغاز کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کی لوکل انڈسٹری کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ مثلا میں نے ایک بہت جو سارا وقت ہے اپنی تعلیمی زندگی میں، اور خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن میں جو ریسرچ کی میں نے، ڈاکٹریٹ لیول کی بھی اور اس سے پہلے بھی، اس میں کافی سارا وقت مجھے سیالکوٹ کی جو انڈسٹریز ہیں وہاں گزارنے کا موقع ملا۔ تو وہاں پر ویسے تو پری ڈومیننٹلی ایکسپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو چیزیں بناتے ہیں اور باہر بیچتے ہیں، لیکن ان ایکسپورٹرز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہاں پر امپورٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کوئی میٹل، کوئی کیمیکل، کوئی اس طرح کی چیزیں منگواتے ہیں جو کہ لوکل انڈسٹری کے استعمال میں آتی ہے۔ اسی طرح مشینری ساری ہماری باہر سے ہی آتی ہے۔ تو امپورٹ بھی ایک امپورٹنٹ ذریعہ ہے جس سے آپ امپورٹ شروع کر کے ان آئٹمز کی جن کی لوکل آپ کی مارکیٹ میں ضرورت ہے، یو بی ان دا انٹرنیشنل بزنس۔ اسی طرح لائسنسنگ اور فرنچائزنگ ہے۔ آپ اگر چاہیں تو آپ انٹرنیشنل فرمز کے لائسنس لے کر یہاں کام شروع کر سکتے ہیں۔ آپ انٹرنیشنل فرمز کی جو ہے وہ فرنچائز یہاں لے سکتے ہیں۔ آپ خود اگر بہت بڑا بزنس ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں داخل ہونا چاہیے، تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے پارٹنرز ڈھونڈ سکتے ہیں، ان کو اپنی فرنچائز دے سکتے ہیں۔ آپ کو یہاں پاکستان میں ٹیلی کام سیکٹر ہے، آپ کو ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے، یہاں پر آپ کو بہت ساری انٹرنیشنل فرنچائزز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ اسی طرح سے بہت سی لائسنسڈ مینوفیکچرنگز بھی آپ کو بیوریجز انڈسٹری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل لائسنس کے تحت یہاں پر کام ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جوائنٹ وینچر ایک آپشن ہے جس میں ابھی سی پیک کے تحت بہت ساری جو چائنیز کمپنیز ہیں انہوں نے پاکستانی کمپنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح پاکستانی کمپنیز انٹرنیشنل پروجیکٹس میں جب جاتی ہیں تو وہاں جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں۔ پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہے۔ آپ خود کسی ملک میں آپ اپنی کنٹری کے تعاون سے جا کر وہاں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور انٹرنیشنلی کمپنیز یہاں آتی ہیں اور یہاں پر اپنے پروجیکٹس وغیرہ لگاتی ہیں۔ پاکستان میں بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو ایف ڈی آئی کے ذریعے آپریٹ کر رہی ہیں۔ اور ای کامرس آج کل کا بہت مقبول ذریعہ ہے جس میں بیانڈ دا باؤنڈریز آپ خرید بھی سکتے ہیں چیزیں اور بیچ بھی سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ جلد ہی ایک ماڈیول کے اندر انٹرنیشنل ای کامرس جو ہے، لوکل اور انٹرنیشنل جو بزنسز ہیں ہم جو ای کامرس پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پلیٹ فارم، ان کا ذکر کریں گے۔ اچھا، اب اگر آپ پاکستان کا جائزہ لیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان جو ایکسپورٹس کر رہا ہے اس میں ٹیکسٹائل ہے، رائس ہے، لیدر ہے، سرجیکل ہے، سپورٹس گڈس ہیں۔ جو امپورٹ ہم کر رہے ہیں وہ آئل ہے، مشینری ہے، الیکٹرانکس ہیں، کیمیکلز ہیں۔ اور جو ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں اس میں چائنا ہے، یو ایس اے ہے، یو اے ای ہے، یو کے ہے، افغانستان ہے، جرمنی ہے۔ اور جو ہمارے ٹریڈ پلیٹ فارمز ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ٹریڈ فیئرز ہیں، گورنمنٹ پروگرامز ہیں، آن لائن مارکیٹ پلیسز ہیں۔ اور وہ پروگرام جو فار سپورٹ ہیں پاکستان میں ٹریڈ کے لیے، وہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان بھی ہے۔ اسی طرح سے فری لانسنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان میں فری لانسرز ایسوسی ایشن جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ جب آپ گلوبل ٹریڈ کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس جو لینز ہونا چاہیے نا، وہ اس کے اندر اپرچونٹیز اور تھریٹ دونوں کو کیٹر کرنے کی سہولت اور فیسلٹی ہونی چاہیے۔ مثلا اگر ہم دیکھیں اپرچونٹیز ان دا گلوبل مارکیٹ پلیس،
تو وہاں پر لارج مارکیٹس میں آپ کو رسائی مل جاتی ہے، آپ کو اکانومیز آف اسکیل مل جاتا ہے، یعنی آپ زیادہ پروڈیوس کر سکتے ہیں، آپ کو نئے ریسورسز جو کہ آپ لوکل مارکیٹ میں نہیں اویل کر سکتے وہ آپ کو انٹرنیشنل پارٹنرشپس کے ساتھ مل جاتے ہیں، ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، پھر آپ ڈائیورسیفائی کر لیتے ہیں، جو کچھ آپ یہاں بنا رہے ہیں اس کے علاوہ ایڈ آن کر لیتے ہیں، نئے ریسورسز تک آپ کی رسائی ہو جاتی ہے، پھر آپ کو فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ ظاہر ایک اپرچونٹی ہے گلوبل ٹریڈ کی، اسٹریٹجک الائنسز بن جاتے ہیں بہت سی کمپنیز کے ساتھ، پھر ظاہر ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ انٹرنیشنل بزنس میں ہوتے ہیں تو زیادہ کوالٹی پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ اب انٹرنیشنل جو سینیریو ہے وہ صرف اس میں اپرچونٹیز تھوڑی ہوتی ہیں، اس کے اندر تھریٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ چیلنجز ہیں جو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیے تھے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹینس کمپٹیشن ہوتا ہے، اس کے دو سائڈز ہیں۔ انٹینس کمپٹیشن آپ کے لیے مشکلات بھی پیدا کرتا ہے اور آپ کو سیکھنے کے بہت سے مواقع بھی دیتا ہے۔ اسی طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح ہمارے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایشوز رہتے ہیں، حالانکہ ٹریڈ اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں، اسی طرح دوسرے ممالک کا معاملہ ہے، پھر ٹریڈ بیریئرز ہیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ٹیرفس ہیں، کوٹاز ہیں، ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں، پھر کرنسی فلکچویشنز ہیں، یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، کلچرل ڈفرینسز ہم نے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، انٹلیکچوئل پراپرٹی رسکس ہیں، مثلاً آپ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس وہاں پر کام نہ کر رہے ہوں اگر آپ رجسٹرڈ نہیں ہیں، یا کوئی اور انہیں یوز کر سکتا ہے۔ اکنامک کرائسس اس کی وجہ بن سکتی ہے، کووڈ-19 ہمارے سامنے ایک ریزن تھی، سائبر سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں یہ بھی ایک بڑا ایشو آپ کا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہوتا ہے۔ تو جب آپ ڈیسیژن کر رہے ہو نا گلوبل بزنس کے لیے، تو آپ ان اپرچونٹیز اور تھریٹس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ بہت شکریہ۔